बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम गुजर खान में मौजूद हैं और ये मानक्याला जगह है और यहाँ पर मनाजिल कुरान का एक बेहतरीन इस्लामिक सेंटर कायम किया गया है। सदाल साहब, आज चेयर में खुद कफील तहरीक है, माशाल्लाह कश्मीर भर में भी जाते हैं, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जगहों पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आपका तल्लुक़ है। आज आपने मनाजिल कुरान के हवाले से जो फंक्शन था, जिसमें मुकाबला जात थी, जो कुछ सालाना मुकाबला जात होते हैं, जिस तरह पीछे बोर्ड में भी लिखा हुआ है, आज के फंक्शन को किस नज़र से देखते हैं आप, और जो बच्चों की कारकर्दगी है उसको कैसा देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आशमी साहब। असल में जो इदारा है बहुत ही अच्छा है और ये जो बच्चे हैं इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनको तैयार किया है और इनको एक नई सोच दी है। आपको भी पता है आशमी साहब हैं, हम क्योंकि सैकड़ों कॉलेजों स्कूलों में गए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें जो है इस तरह की तरबियत नहीं दी जाती है जैसे कि यहाँ तरबियत दी गई है। इसी तरह अगर पाकिस्तान भर में और कश्मीर के हर स्कूलों में इसी तरह बच्चों को तरबियत दी जाए, वो वक्त दूर नहीं इस खित्ते के अंदर एक चेंजिंग आएगी, एक तब्दीली आएगी। तब्दीली तभी आती है कि उस माशरे के अंदर सोच वाले लोग पैदा हों, सोच वाले बच्चे जैसे ये तैयार हो रहे हैं, तो ये वो वक्त दूर नहीं कि ऐसे बच्चे इस खित्ते के अंदर इनकलाब लाएंगे। हमें उम्मीद है कि इसी तरह कादरी साहब भरपूर तरीके से, शौकत कादरी साहब और यहाँ के जितने असातिज़ा हैं, इन बच्चों को इसी तरह आगे तैयार करेंगे और आने वाले वक्त में ये इस खित्ते को संभालेंगे। हुकूमत इनके पास होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मुश्ताक साहब, आपने तहरीके अदल व इंसाफ के साथ भी सीनियर मेंबर के तौर पर मौजूद हैं। आपने आज के फंक्शन को कैसा देखा और इसके मुस्तकबिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम आशमी साहब, आज हमने यहाँ आकर, मैं चूँकि अक्सर मुख्तलिफ जगहों पे स्कूलों में जाता रहता हूँ, लेकिन यकीन माने कि ये वाहिद इदारा देखा है कि जिसमें बच्चों ने जो कारकर्दगी पेश की है और उन्होंने दुनियावी और दीनी हवाले से जो तालीम उनको मिली है, मैं इस पर जनाब शौकत कादरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उन उस्ताद कराम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने उन बच्चों को तैयार किया। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे इदारे अगर हमारे मुल्क में, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में मिले हमें, तो यकीनन हम लोग दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलेंगे और ये लोग बाइस से, इनके वालिदैन बाइस से मुबारकबाद के मुस्तहिक है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपने बच्चों को ऐसे दीनी मदारस में जहाँ तालीम भी होती है और तरबियत भी होती है जी, दुनिया और आखिरत दोनों बनती है, तो वो बाकी जो लोग हैं वो भी उनका नकल करके दूसरे स्कूलों से, दूसरी जगहों से ऐसे इदारों में बच्चों को लाएं जहाँ उनकी ज़हनी और जिस्मानी और दुनिया दोनों तालीम, दोनों जो तरबियत है वो बर वक्त उनको मिलती है। मैं यहाँ की टीचर्स जो है उनको भी जो है मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसे इदारे हमारे मुल्क में हर जगह कायम होने चाहिए। जज़ाकल्लाह जी। शम्म महफिल हो के जब तू सोच से खाली रहा, तेरे परवाने भी इस लज़्ज़त से बेगाने रहे, रिश्ता उफ़त में जब तू परो सकता था उनको, फिर परेशान क्यों तस्बीह के दाने रहे। जनाब, आपका नाम मुझे इतना मालूम है कि आप भुट्टो साहब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप आज इकबाल डे के हवाले से खुसूसी तौर पर आपने माशाल्लाह बताया, अच्छा खिताब भी किया। इन बच्चों के लिए और जो हमारे नाज़रीन है इस वेस्ट न्यूज़ के, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाशमी साहब, अल्लामा इकबाल डे तो हर कोई मनाता है, हर स्कूलों में होता है। असल चीज़ है कि बच्चों को फिक्री तौर पे इकबाल का फॉलोअर कैसे बनाया जाए और उस फिक्र को तलबा में, तालिबात में, आने वाली नस्लों में मुंतकिल कैसे किया जाए, इसकी इब्तिदा इस दौरे पुरफितन में हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने 750 से ज़ायद मिनहाज मॉडल स्कूल पाकिस्तान को दिए, कॉलेजेस दिए, यूनिवर्सिटीज दी। तो ये देने का मकसद था कि तालीम के साथ साथ उस फिक्र को भी दिया जाए, अखलाक भी संवारे जाए, तरबियत भी बच्चों की जाए, ताकि वो फिक्र जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से ली थी, उस फिक्र को आगे आने वाली नस्लों में मुंतकिल किया जा सके, जिससे आगे कौमें बढ़ती हैं, जिससे आगे इंसान का शऊर बेदार होता है, जिससे कौमें तरक्की करती हैं। आज बदकिस्मती हमारी कि हम नाम लेवा तो रहे मगर उस फिक्र को अपना ना सके। जरूरत इस अमर की है कि हम इकबाल की फिक्र को अपनाएं,
جو انہوں نے شاعری کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت نوجوانان ملت کو عطا کی، اس فکر کو شاعری مشرق کرائے. اس فکر کو اپنانے کی ضرورت ہے. وہ وقت دور نہیں ہے جب بندہ اس فکر کو اپنائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس دھرتی پر مستبدی انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا، جس کا خواب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو پاکستان کو وجود ملا. اب پاکستان کی بقا مستبدی انقلاب میں ہے، جس کی بنیاد انشاءاللہ العزیز حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب. ماشاءاللہ قادری صاحب، آپ ظاہر ہے اپنی تاریخ سے جیسے منسلک ہیں، ظاہری بات ہے آپ کی گفتگو تو آپ کے ادارے کے حق میں ہی ہوگی، لیکن جو غیر متعلقہ لوگ تھے جو نئے نئے آئے انہوں نے آپ کی وہی تعریف کی جو کہ آپ کے منہ سے ہم سن رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ محترم ہاشمی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ آپ کا یہاں آنا سب سے پہلے یعنی کہ ہمارے لیے خوش آئند ہے، اور یہاں تشریف لائے ہیں اور اس ادارے کے انٹروڈیوس کیا آپ نے. سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ممنون ہیں. اور جہاں پر علامہ صابر کمال بٹو صاحب نے گفتگو کا اینڈ کیا ہے تو اسی کے ساتھ میں علامہ اقبال کی فکر یعنی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اس میں محمد سے دہر میں اجالا کر دے. حضرین محترم، یہاں جو آپ ہاشمی صاحب بات یہ ہے کہ منہاج القرآن اسلامی سینٹر جہاں بھی ہیں، اسکول ہیں، ماڈل اسکول ہیں، اسلامی سینٹر ہیں، وہاں الحمدللہ قوت عشق جو ہے نا، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جاتی ہیں اور نئی نسل کو جو ہے اسی طرح تیار کیا جاتا ہے. اور آج ستم یہ ہے، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم علامہ اقبال ڈے کو آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں. اور بہت ساری یعنی کہ ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پہ آج بھی چھٹی نہیں ہے. اور منہاج القرآن اسلامی سینٹر مانکیالہ میں آج بھی علامہ اقبال ڈے جو ہے باقاعدہ طور پر اسی طرح منایا جا رہا ہے، اور اس فکر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور فکر زندہ کیسے ہوگی؟ جب وہ علامہ اقبال کی فکر پچھلی نسلوں تک، آنے والی نسلوں تک سینہ بسینہ جو ہے منتقل ہوتی رہے گی. یہ اعزاز ہے آج کے دن منہاج القرآن اسلامی سینٹر مانکیالہ مسلم کو کہ آج کے دن انہوں نے چھٹی نہیں کی بلکہ علامہ اقبال ڈے منا کر علامہ اقبال کی فکر کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے. اور بچوں کے اندر جہاں تک ٹیلنٹ کی بات تھی، بڑا کانفیڈنس تھا، بڑا ٹیلنٹ تھا بچوں کے اندر، بولنے کا بھی ان کے اندر بڑا ٹیلنٹ تھا. آج یہ فرد ہیں، جب معاشرے کا حصہ بنے گے یہ افراد بنتے چلے جائیں گے اور معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. علامہ اقبال کی فکر ان بچوں کا منتقل فرما اور اس ادارے کے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. بار دیگر آپ ابا کا پھر میں ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں تشریف لانے کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب شوکت قادری صاحب. آج آپ سے اقبال کے فلسفے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور نئے سرے سے سمجھنے ایک جذبہ پیدا ہوا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. میری محفل میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے ہر طرف لکھا ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ جذبہ شوق ہے، اور آخر میں بات جو ہے وہ جا کر شریعت محمدی پہ جاتی ہے. آپ نے تحریک منہاج القرآن کو جوائن کیا اور دن رات میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس پر لگے رہتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ محترم ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ. علامہ اقبال نے یہ جو فکر دی ہے ہمیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کوئی شک نہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم لوگ ہر فرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھے گا، اس وقت تک ہم لوگ کسی بھی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اقوام کی اگر ہم نے سوچ بدلنی ہے، لوگوں کے رویے کو بدلنا ہے، لوگوں کی فکروں کو اگر تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے علامہ اقبال جیسی فکر اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. جس کے لیے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، آج دیکھیں جی مہنگائی کا دور دورہ ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہر کوئی رونا روتا ہے، لیکن 100 میں سے اگر صرف 2% لوگ نکلیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو پکڑ کر یہ جو چور ڈاکو قسم کے لوگ ہیں وہ تو کھا لیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہر فرد کی ذمہ داری، جب تک ہم 100 کے 100 آدمی باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. تبدیلی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ متحد ہو کر آگے بڑھیں اور اس کے لیے دن رات ایک کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلی یہ ممکن ہے. بالکل 100% ممکن ہے، لیکن اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم لوگ سارے کے سارے اجتماعی میدان میں آگے نہیں بڑھیں. اچھا شوکت صاحب دیکھیں، عدل و انصاف کے حوالے سے ابھی آپ کو پتہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سردار لگا صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں ان کے بدلے میں کسی ایک
कल्प्रिट को भी खंबे के साथ लटका देते तो कम अज कम पूरी कौम जो है उसको पता लग जाता कि ये काम बुरा है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा? क्या अदालतें इंसाफ नहीं दे रही हैं या हमारा निज़ाम ही गलत है? जी, वैसे मेरा ख्याल तो ये है कि हमें उस वक्त डूब मरना चाहिए जब कसूर के अंदर 300 बच्चों की वीडियोस, नाजेबा वीडियोस हमारे सामने कोई उस शक वक्त नहीं। हमें कौमी सतह पर मर मिटना चाहिए था हमें। कोई शक नहीं है। हम लोग इस पे आवाज़ें आप बुलंद नहीं करते, और अगर कोई लोग हैं जैसे तहरीक मनाजिर कौम के अंदर 14 शहदा जून के अंदर और साबिर कमाल बशीर साहब माशाल्लाह उसमें शामिल थे, ये जख्मी हो गए थे उसमें। अच्छा। और हमने इनकी वीडियो देखी। तो जब तक हम लोग इज्तिमाई आवाज़ हक बुलंदी करेंगे उस वक्त तक किसी भी आवाज़ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। मोहतरम ये अपना मुश्ताक साहब को हमने दावत दी, अभी रावला कोर्ट के अंदर मंशियात के खिलाफ लाल सिद्दीक नामी नौजवान था जिसने मंशियात के खिलाफ कदम उठाते हुए जब उसने काम शुरू किया जी। उसको मार दिया गया। अंदाजा करें। जफराबाद के 3 भाई उनको लाहौर के अंदर बिल्कुल कत्ल कर दिया, कोई शक नहीं है। दिन रात, यानी ये सबसे बड़ी खबर के कसूर के अंदर जो वाक़यात हुए। बहरहाल जब तक हम लोग इज्तिमाई तौर पे आगे नहीं बढ़ेंगे उस वक्त तक किसी भी हवाले से नहीं तब्दीली हो सकता। मुमकिन नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, आप मसला चालू जो हमारे मज़ीन हैं कि देखें पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो आपको पता है इस्लाम के नारे हर जगह लग रहे हैं, सब के अंदर जज्बा मौजूद है, इज्तिमाइयत नहीं है। आप देखें कि नामुस रसालत के हवाले से जब हुकूमत ने वादा किया एक, चलो जो भी हुआ आपको पता है, उस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम तक भी कहना शुरू हो गए थे, अब बाबा चलो इत्तेफाक हो गया है। मुझे ये बताएं कि 74 ईयर्स हो गए हैं हमें, आज तक हम ये क्लियर नहीं कर सके कि नामुस रसालत का उसूल क्या होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बारी बारी आप सारे बता देंगे। जी मोहतरम साबिर कमाल भट्टू साहब इसके लिए बेहतर बता सकते हैं। आप अपना इदारा ख्याल कर दें। जी नामुस रसालत की ये सबसे पहले मुखलिस होना जी ये अलग चीज़ है। ठीक है। आपको मालूम है कि मुखलिस के मुकाबले में मोहतरम याकूब साहब ज़्यादा बेहतर इस पे जी। कि मुखलिस होना ये अलग चीज़ है। जी। और जो आप जिस नारे के साथ आते हैं, सवाल ये है कि आपके नारे में कितना खुलूस है। ठीक है। और साफ ज़रा है, अगर आपके नारे में जितना ज़्यादा खुलूस होगा इतना आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। माशाल्लाह। नामुस रसालत के लिए तो वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसलिए बदन से निकाल दो। तो ये तो अंग्रेजों की साजिश रही है, हमेशा से साजिश रही है कि वो इस हिस्ट्री को कमज़ोर से कमज़ोर तर्क करने की उन्होंने कोशिश की है और वो काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं। बहरहाल हमें इसके ऊपर नामुस रसालत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और कानून साजी की बहुत ज़रूरत है। कानून साजी की ज़रूरत है। सरदार अली साहब देखें, जो कि आज इकबाल डे है और इश्क मुस्तफ़ा की बात हो रही है, तो जब नामुस रसालत ही मिट जाएगी, जब उसके खिलाफ जो है वो कुछ आपको पता है यहूदी रियासतें, जो खासकर आपको पता है फ्रांस, आपको पता है टोटली आई यहूदी रियासत, वो जब खड़े होते हैं और टोटली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती करते हैं, उनके हाकिम बना के पेश करते हैं, उस पर हम सब के लिए टेस्ट केस था कि पूरी दुनिया में कहाँ मुजाहरे होंगे, कौन लोग खड़े होंगे, सिर्फ पाकिस्तान में लोग खड़े हुए। ये भी अब मैं कहता हूँ पाकिस्तान का एजाज़ है एक लिहाज से। क्या कहना चाहेंगे मुस्तक़बिल करीब में क्या होना चाहिए? शुक्रिया हाशमी साहब। असल में देखें हाशमी साहब हैं, तकरीरें नारे इससे चेंजिंग नहीं आती हैं जब तक एक मुनज़्ज़म तरीके से सब लोग इकट्ठे नहीं हों। बिल्कुल। और आपने देखा है कि इस वक्त जो लब्बैक या रसूलुल्लाह उन्होंने जो जुलूस जलसे की निकाले, इज्तिजाज किए, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस्लामी जो मजहबी लोग हैं उनको। इसलिए कि आपने देखा कि कराची से इस्लामाबाद तक मौलाना फजल रहमान के जो आपके सामने जलसे जुलूस हुए, वहाँ एक जो है गमला नहीं टूटा। और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बताया कि ये है तरीका। और ये जो अभी निकले हैं, इन्होंने पुलिस की गाड़ियां जलाई, सिविल लोग जो थे आम लोगों की गाड़ियां तोड़ी। क्या ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें की हैं या उनके मानने वाले ये चीजें जो कर रहे हैं ये जायज है? फ्रांस वाले इन्होंने ये काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को जला दें, पाकिस्तान की मार्केटों को आग लगा लें। तो ये तरीकाकार जो है ना ये गलत है। ये तमाम मजहबी लोगों को एक जगह बैठ के इसके ऊपर इज्तिमाई तौर पर आवाज़ उठानी चाहिए और इकट्ठे होके इस कौम को एक मैसेज देना चाहिए, बल्कि अपने अपने जो है वो खोलों से बाहर होना चाहिए, खास करके इस हवाले से। कदी साहब ये गुजारिश है कि ये इश्क मुस्तफ़ा और नामुस रसालत की वजह से हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये है कि हम लोगों ने इश्क मुस्तफ़ा को और
جو عشق اب علی ہے وہ ہم نے مخصوص گروپوں کو کیوں دے دیا ہے؟ کیا ہم سب کا ایشو نہیں ہے یہ؟ محترم ہاشمی صاحب، عرض یہ ہے کہ جہاں تک عشق مصطفیٰ کی بات ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے اندر عشق مصطفیٰ موجود ہے. بہت اچھا، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، بالکل صحیح. اور جو بندہ بے نماز ہے وہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے. جی اور رہی بات یعنی کہ عشق مصطفیٰ کی بات اور عشق علی کی بات جو آپ نے کہی ہے، بہت خوبصورت آپ نے سوال اٹھایا ہے. جی دونوں ایمان کا حصہ ہے. بالکل صحیح، کوئی اختلاف کرتا ہے پھر منافقت ہوگی وہاں پہ. بالکل بہت اچھا. جملے میں اتنی بات عرض کروں گا. رہی بات یعنی کہ عشق مصطفیٰ کی، پھر وہاں پر اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آ کر کوئی حرف ہوتا ہے، اہانت ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کو احتجاج کرنے کے بڑے احسن اور بڑے خوبصورت طریقہ کار بہت ہیں. بہت اچھا، ٹھیک اور ہے. ہمیں اس دور میں احتجاج کرنے کا بہترین جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے ہماری تربیت فرمائے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی نے. اس سے پہلے بھی خاکی شائع ہوئے تھے، اور ہم نے یعنی کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی کی قیادت میں بہت بڑا ایک بینر تیار کیا تھا، جہاں پہ یعنی کہ لوگوں نے سگنیچر کیا اپنے ریمارکس دیے کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی عزت دار ہے نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کی عزت نہیں رہے گی تو پھر دنیا میں کوئی عزت دار نہیں رہ سکتا ہے. جی. تو احتجاج کرنے کے بڑے احسن اور بڑے اچھے لیول ہیں، طریقہ کار ہیں. اور جہاں تک ان کی ایک ریٹ تھی یعنی کہ سفیر کو نکال دیا جائے، تو اب بھی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جو تھاٹ ہے وہ ویل اینڈ گڈ ہے. وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ اس معاملے کو انٹرنیشنل لیول پہ قانونی سطح پہ لے لیا جائے، اور جب یہ قانون بن جائے گا انٹرنیشنل لیول کا تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی جسارت کرے گا پھر اس کا ری ایکشن بھی انٹرنیشنل لیول کا ہوگا، اور بڑا قوت کے ساتھ ہوگا، بڑے زوردار طریقے کے ساتھ ہوگا. تو ہم چاہے جائے کہ اپنے گھر کی ساکھ کو خود سے متاثر کریں. میرے گھر کو آگ لگی ہے اپنے ہی چراغ سے، تو ہمیں کم از کم یہ کہ اپنے گھر کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت خود کرنا ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسان طریقے کے مطابق چلنا ہوگا. حب علی حب رسول ایک ہی چیز ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب قادری صاحب، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا. اقبال کا فلسفہ یہ بھی ہے. اب ہماری جو نئی نسل ہے وہ سب انگریزی پڑھ کے، یہاں تک کہ پینٹ اگر کسی خاتون نے پھاڑی ہے وہاں پر تو ہمارا نوجوان جو ہے وہ پینٹ پھاڑ کے اس کو دکھاتا ہے یہ دیکھو جی میں تمہاری سنت پہ کم چل رہا ہوں. اس حد تک بے غیرتی ہو گئی ہے. میں اس لفظ کو یہ صحیح کہوں گا میں، کیونکہ مجھے غصہ آتا ہے ان باتوں پر کہ ہمارے پاس اتنے بڑے نمونے موجود ہیں، ہم پینٹیں پھاڑ کے ان کی کاپی کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دین سے دوری ہے، اور اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ سبحان اللہ، صحیح بات. کہ میرے رسول کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. بس بالکل. جو کچھ کرنا ہے وہ میرے رسول کو دیکھتے جو کرتے جو. اب آپ چونکہ اس سے پہلے جو سوال تھا جی. وہ بڑا اہم سوال تھا جی. ناموس رسالت کا. ٹھیک ہے. میں اس پہ ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہتا جی. ہوں کہ ناموس رسالت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنے بھی نبی اور رسول اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں ان میں سے کسی بھی نبی اور رسول کی خواہ کوئی اس کو یہودی مانتا ہے، یہودیوں کا ہوگا، عیسائی مانتا ہے، کسی میں بھی کسی نبی یا رسول کی اہانت جائز نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ انجیل میں، کسی کتاب میں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سا ایسا طبقہ ہے یہ جو درمیان میں نفرتیں پھیلاتا ہے، یہ دور کرتا ہے. اصل میں یہ مذہبی اور فکری دہشت گردی ہے جو انوالو کی جا رہی ہے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے. اگر احتجاج کی بات کی جائے تو احتجاج بنیادی طور پہ ہر انسان کا حق ہے اور ہر بندے کا حق ہے، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ کافر ہے. وہ اگر احتجاج کی بات ہو تو ان کا حق ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ احتجاج کا رنگ کیا ہو، احتجاج کی شکل کیا ہو. آپ نے مناج القرآن کے دھرنے نہیں دیکھے، مناج القرآن کے احتجاج نہیں دیکھے. 3 دن اسلام آباد بیٹھے رہے ہیں، 1.5 مہینہ بیٹھے رہے ہیں وہاں اسلام آباد ڈی چوک میں. ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، سردیوں میں بیٹھے ہیں، گرمیوں میں بیٹھی ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. آقا علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ ہم فقط یہ نہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیں، یا نعرہ کوئی بھی آپ لے لیں، کوئی بھی نعرہ، اس نعرے کو مس یوز نہ کریں. کہ اگر ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. حاضر کس لیے ہیں کہ آپ نے کہا کہ فلاں عمل برا ہے یہ نہ کرو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ ہم نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے. یہ ہے اس کا معنی کہ آپ نے فلاں عمل سے منع کیا ہم نہیں کریں گے. آپ نے برائی سے منع کیا، آپ نے زنا سے منع کیا، آپ نے شراب سے منع کیا، لبیک یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کریں گے. یہ ہے اسوہ حسنہ کہ آقا علیہ السلام کے عمل کو، ایک ایک عمل کو دیکھ کر اس کو اپناتے جائیں. یہ اسوہ رسول ہے. رہ گئی بات ناموس رسالت کی، تو ناموس رسالت کی اس پہ جو گستاخیاں ہیں، بے ادبیاں ہیں، میں تو سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ بڑا قصور ہماری جو حکمران ہیں ان کا ہے.
ٹھیک۔ یہ حکمران اس کو قومی سطح پہ انٹرنیشنل سطح پہ اس کی آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے سازش کیا کی ہے؟ باطل طاغوتی طاقتوں نے سازش یہ کی، انہوں نے اس امت کو ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جی۔ اب اگر کوئی معاملہ پاکستان میں ہوتا ہے تو سعودی عرب کو کوئی غرض نہیں ہے، نہیں غرض، کویت کو کوئی غرض نہیں ہے، دبئی کو کوئی غرض نہیں ہے، دیگر جو مسلم قومیں ہیں یا مسلم ممالک ہیں ان کو کوئی غرض نہیں۔ یہ معاملہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک پوری کے پورے 56 سے 60 ممالک جو مسلم ممالک ہیں وہ اجتماعی شکل میں اس کی کاوش نہیں کریں گے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا پاکستانی حکومت کو کہ آپ UN میں اس کا کیس کریں ناموس رسالت کا، کہ کوئی بھی بے ادبی یا گستاخی کرے تو سزا کیا ہو۔ میں بطور وکیل پوری امت مسلمہ کا کیس لڑوں گا۔ یہ ہماری حکومتوں میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کون چیز ان کو روکتی ہے؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ ووٹ کا ٹھپا تو 5 سال بعد یہ چپ کر کے لگا دیتے ہیں، کبھی ان سے پوچھا کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے، پاکستانی عوام کی بھی کمزوری ہے، حکمرانوں کی ترجیحات یہ ہیں ہی نہیں ہے۔ حکمرانوں کی ترجیحات ہیں لوٹ مار پیسہ بنانا۔ آپ پیچھے 50 سال چلے جائیں، پہلے حکمرانوں کو دیکھ لے، پیپل پارٹی میں کسی جماعت کا نام بھی نہیں لیتا۔ اوورآل ضرورت ہے کہ اس ملک پاکستان کے نظام کو بدلا جائے۔ جب نظام بدلے گا تو پھر جو اہل حکومتیں بنیں گی ان کو پھر پتا ہوگا ہم نے دین کے لیے کیا کرنا ہے، شریعت کے لیے کیا کرنا ہے، مذہب کے لیے کیا کرنا ہے، پھر وہ اس حساب سے پالیسیاں بنائے گی، اس سے پھر ملک ترقی کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ صدر مشتاق صاحب چند الفاظ اس بارے میں ادا کرتے ہیں، چونکہ آپ نے انٹرنیشنل سطح پر دیکھا ہے کہ بڑی سازشیں ہوتی ہیں جن کو بندہ نام نہیں لے سکتا لیکن وہ ضرور موجود ہیں۔ تو موجودہ دور میں فکری اقبال کو اجاگر کرنے کے لیے بھی ناموس رسالت کا سہارا لینا ہر حال میں ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاشمی صاحب، میرا جو نقطہ نظر ہے جی وہ تھوڑا سا مختلف یہ ہے جی کہ ہم نے اپنی صفوں میں منافقین کو آج تک پہچانا ہی نہیں ہے۔ باہر ہیں بس، منافقین کو آج تک پہچانا نہیں ہے۔ جی جب تک ہم اپنی صفوں کے اندر جی منافقین کو نہیں پہچانیں گے، جی کوئی اگر یہ کہے کہ میں حرمت رسول کا پاسدار ہوں، جی جی بہت اچھی بات ہے۔ میں بھی ہوں، جی لیکن میرے ہاتھ سے، میری آنکھ سے، میرے بدن کا جو 5.5 فٹ قد ہے، اس سے اللہ تعالیٰ دوستوں کو نقصان سے بچائے۔ بڑی بات ہے ماشاء اور اللہ۔ جو لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم حرمت رسول کے پاسدار ہیں، جی پھر وہ غریبوں، یتیموں اور دوسرے لوگوں کی املاک کیسے برباد کرتے ہیں؟ ہائے ہائے، ایک بہت پیارا۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ کلمہ جو پڑھنے سے، کلمہ دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافقین سے زیادہ میری امت کو خطرہ ہوگا۔ ان منافقین کو پہچان کے کنارہ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ آنکھیں بہت ضروری ہیں جو ان منافقین کو بچانے۔ باقی حرمت رسول کے لیے تو سارے لوگ جو ہیں وہ متفق متفق ہیں، جزاک اور اللہ۔ اس کے لیے ہم جو ہے ہر وقت قربانی دینے کے لیے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم